حدیث پاک میں ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. اس وقت ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ دھس رہا ہے. دولت کے گھمنڈ میں، دولت کی اطراحٹ میں تکبر، گھمنڈ. اسی لیے پھر جب دنیا والوں نے دنیا دیکھی تو ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولتیں ہوتی، ہمارے پاس بھی یہ خزانے ہوتے، یہ ہوتا، یہ ہوتا. ایک بڑی تعداد میں دنیا کا لالچ اور دنیا، لیکن جن کو اللہ نے علم دیا تھا، نبیوں کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے. جیسے روزانہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ اصل زندگی تو علم و ذکر والی ہے، کہ جن کے پاس علم قرآن تھا انہوں نے کہا کہ یہ تم کس پر اترا رہے ہو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. کہ علم کے نتیجے میں، دین سیکھنے کے نتیجے میں، نبیوں کی تابعداری کرنے میں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں جو ملتا ہے کہ یہ کیا قارون اور کیا اس کا سونا اور کیا اس کے چاندی اور کیا اس کے خزانے، کہ ایک ایک جنتی کو لاکھوں لاکھوں گنا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا. اہل علم نے یہ کہا. اور جن کے اندر مال کا لالچ تھا، جو دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ صرف دنیا کی چمک دمک، اچھل کود، دولتیں، عہدے، حکومتیں، بڑے بڑے منصب اور جانے کیا کیا فرنیچر، کیا کیا سامان، جو اس کو دیکھ کر اسی کو جانتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے آنکھیں بند. اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے. ہم بھی ایسے غافل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں ہے، جنازہ دفن ہو رہا ہے، 5 یہاں کھڑے ہیں، 4 یہاں کھڑے ہیں، کوئی چپل والا ہے، کوئی موبائل والا ہے، کوئی کپڑے والا ہے. ان 5 کی بات سنو، وہ کپڑے کے ڈیزائن، کپڑے کی قیمت اور کپڑا کیسے، وہ موبائل، یہ چشمے، یہ سب ہے. ارے وہ قبر آواز دے رہی ہے، میں بڑوں بڑوں کو کھا چکی ہوں، دارا و سکندر اسی میں آئے ہیں، ایک دن تجھے بھی آنا ہے اور ہر ایک کو آنا ہے. خبر کہہ رہی ہے، قبرستان میں کھڑے ہیں، لیکن ہائے دنیا، ہائے دنیا. کپڑے والوں کے تذکرے کپڑوں کے، جوتے والوں کے جوتے کے، اور موبائل والوں کے موبائل. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت. مزوں کی، خواہشات کی، لذتوں کی اور چٹخاروں کی، کھاتے نا چٹخاروں کے ساتھ، اور چیزوں کے چٹخارے، اس کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو. حضور نے فرمایا کہ روزانہ آواز دیتی ہے قبر. جو زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر چلنے والوں کو خبر ہے ایک دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے. لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، کچھ ہے، جو آنا یہاں ہے. اور مٹی بن جائے گا، کیڑے کھائیں گے، اور کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا وہاں. اس لیے اس سے بھی کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ بات تو کہی تھی اللہ نے قارون سے، لیکن قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو، او مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، دیہاتوں والوں، شہروں والوں، ملکوں والوں، عہدوں والوں اور زمینداروں، او دولتوں کے ڈھیر میں اور سونے
فیما آتاک اللہ الدار، اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے آخرت بناؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیغام سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ہاں اتنی بات ہے، اللہ خود اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا سونا، جتنی چاندی، جتنا پیٹرول، جتنا جو کچھ، اور روز نئی نئی کانیں، اور روز نئی نئی تحقیقات، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، لیکن حضور نے پیغام سنایا وَإِنَّكُمْ لِلْآخِرَةِ، ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خلقتم لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ اس لیے جب دین سیکھا جاتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں نور کیسے ہوگا، قبر کیسے کھینچے گی، قبر میں کتنے بڑے بڑے انگارے، اور قبر میں کیسا فرش ہے، ایسا سو جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں، فرشتے آئیں گے، سلائیں گے، لوریاں گائیں گے، کہ اس کو جو خبریں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ لیکن وہی بات یعلمون ظاہرا من الحیات، عام طور پر کیا تاجر، کیا کاشتکار، کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورتیں، ایک دنیا کی چمک دمک اس پر، یہاں زیادہ کمائی ہوگی، یہاں زیادہ کمائی ہوگی۔ جیسے فرعون کا حال تھا نا، فرعون کیا ہوا، تربوز بیچتا تھا، تربوز گاؤں میں، اب تربوز گاؤں میں بہت سستے 2 آنے کے، کسی نے اس کو لالچ دیا کہ یہاں 2 آنے میں بیچتا ہے، شہر میں چلا جائے گا سٹی میں تو 2 آنے کے بجائے 2 روپے میں بکے گا۔ اس کو بھی لگ گیا چسکا مالدار بننے کا، 2 تربوز ایک طرف، 2 تربوز ایک طرف گدھے پر لاد دیے اور چلنا شروع ہوا۔ یہ جو جب گاڑیاں چلتی تو راستے میں ٹول آتے ہیں نا، ٹول ناکے، ایک ٹول ناکے سے گزر رہا تھا، جی تجھے معلوم نہیں ہے ٹول ناکے پر دینا پڑتا ہے؟ سب میرے پاس تو یہ ہے تربوز، ایک ٹول ناکے پر ایک تربوز، دوسرے پر دوسرا، 3 پر 4 ٹول ناکے آئے جانے تک میں 4 تربوز ختم۔ اب گدھا بھی سر پڑ گیا کہ اس کو کیا کھلاؤں، تو اس کو چھوڑ دیا اور خود نے چادر کندھے پہ ڈالی اور قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا کہ یہاں تو اسی طرح کمایا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو روز جنازے آتے ہیں، جنازہ آیا تو جنازے والوں سے قبر کی فیس دے دی، قبر کے پیسے دیے نہیں۔ اب وہ بہت تعجب ہے، یہاں تو قبر کے پیسے کبھی دیے نہیں، کس نے دیے؟ ارے دے دو خواہ کے لیے، کون ڈھچک کرے اس کے ساتھ۔ ایک آیا شام تک میں اچھے خاصے جنازے اور قبروں کے فیس۔ ایک دن آیا وزیر کا جنازہ، تو اس کے ساتھ والے تو بہت بڑے بڑے افسران اور کون، اس سے بھی یہی قبر کی فیس۔ میں نے کہا بھائی یہ یہاں تو کبھی تھا نہیں، کس نے قانون بنایا؟ دے دو، چلو اس کو چپ کرو۔ اس کو دے دیا، قبر کو دفن کر کے چلے گئے۔ آیا الیکشن اور اس کو جب اس نے اس طریقے سے لوگوں سے لوٹنا شروع کیا تو پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ جیل میں ہے اور یہاں الیکشن ہے۔ وزیر تو مر گیا، اس کو دفن کر کے آ گئے کہ اب کون ہو؟ لوگوں کی رائے ہے وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، دیکھو تربوز لے کے آیا تھا وہ تو خالی ہو گئے اور اب لکھپتی بن گیا، اس کو یہ عہدہ دینا چاہیے۔ اس کو بنا دیا فرعون کو، اور
نشہ ہوتا ہے، نشہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے دولت کا نشہ، بڑے ماں باپ کی اولاد ہونے کا نشہ، بڑے خاندان کا ہونے کا نشہ، اس کو نشہ تھا دولت کا کہ یا تو تربوز بیچتا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے بھیجا، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ونادى أنا ربكم الأعلى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو دعوت دو۔ میں تجھے سمجھاؤں، اللہ کا تعارف کراؤں، اللہ کیسے ہیں؟ کہنے لگا ہے کون اللہ؟ کیسے اللہ؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ یہ نشے جو ہے نا، نشے، اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا نشوں کی کمر توڑنے والی اور مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو، اس کو تو یاد ہی۔ اللہ تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر۔ اب آیا وہاں سیلاب اور وہاں پانی اور اس کی فوجیں اور اس کا نشہ روز، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ انہم لشرذمۃ قلیلون، ارے یہ تو مٹھی بھر کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کی ایک ایک کی۔ آیا جا رہا ہے اور دعوے کیا تھے؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، ملک میرے قبضے میں نہیں ہے اور نہریں میرے قبضے میں یہ، میں جس کا چاہوں اس کی کشتی جانے دوں اور جس کی نہ چاہوں نہیں جا سکتا۔ کیا ڈینگے مار رہا تھا اور کیا دعوے کر رہا تھا، جب خوب بیچ سمندر میں آیا ہے، پوری فوج کے ساتھ اللہ نے جب اگر ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان۔ ابے تیری ایسی کیسی، آج تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اتنا ہے کہ تیرے وہ سارے نشے اور تیری وہ ساری ڈنگیں اور سارا تیرا وہ گھمنڈ و غرور، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے ہم دنیا کو قیامت تک دکھائیں گے۔ آج ہم تجھے بچا لیں گے، تجھے